حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ پیچھے بات چل رہی تھی جہاد کی اور اس کے حدود و قیود کی، اور اس میں تلقین فرمائی گئی تھی کہ جتنی کوئی زیادتی کرے اس کے ساتھ اتنی زیادتی تو کر سکتے ہیں آپ، اس سے بڑھ کر زیادتی نہیں کر سکتے۔ پھر آگے انفاق فی سبیل اللہ کی بات آئی، جہاد کی بات آئی، اور انفاق اور جہاد میں ایک اشارہ فرمایا گیا کہ احسنوا، جو بھی عبادت الہی کرنی ہے وہ تہہ دل سے کرو۔ اللہ کریم کو صرف ارکان کو دیکھنا ہی پسند نہیں ہے کہ آدمی ارکان پورے کر لے، وضو صحیح کرے، نماز درست پڑھے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ دل کی کیفیت جو ہے کہ دل میں بھی خلوص ہو، ایمان بھی خالص ہو اور ادائیگی میں بھی خلوص ہو۔ حدیث جبریل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا جبریل امین نے کہ احسان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کی جائے جیسے کہ تم اللہ کو روبرو دیکھ رہے ہو۔
فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر اتنا حوصلہ نہ ہو تو پھر کم از کم یہ یقین ضرور ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی صاحب عزت یا کوئی افسر یا کوئی حاکم ہوتا ہے، عدالت میں جاتے ہیں، سامنے جج ہوتا ہے، تو ہم کس انداز سے بات کرتے ہیں۔ ہر آدمی اتنا محتاط ہوتا ہے کہ کوئی اونچا دم نہیں لیتا، کوئی آپس میں کوئی سرگوشیاں یا باتیں نہیں کرتا، پوری طرح متوجہ بات ہے۔ جب الہی اللہ کریم حکم کی بجا آوری ہو اور اللہ کریم روبرو ہو تو بندے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اس کیفیت کا نام ہے احسان۔ اب احسان کے لیے ایک نسخہ تجویز فرمایا کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قلبی کیفیات حاصل ہوں اور حضور الہی حاصل ہو کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے گھر جاؤ، اگر توفیق ہو تو فرض ہے، زندگی میں ایک بار تو فرض ہے حسب صاحب حیثیت پر، اور اگر حیثیت نہیں ہے تو فرض نہیں ہے، لیکن اگر میسر ہو جانا تو یہ بڑی سعادت ہے۔ وہاں ایک صورت بنتی ہے کہ آدمی عمرہ کرے تو عمرہ بھی حج ہے، صرف یہ ہے کہ عمرے میں قربانی اور منا جانا اور عرفات جانا یا مزدلفہ ٹھہرنا نہیں ہے، باقی بیت اللہ شریف میں جو ہے طواف کرنا، نوافل پڑھنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا اور پھر بال مڑانا، یہ سارا تو عمرے میں ہے، تو چھوٹا حج ہے عمرہ بھی۔ اللہ کے لیے عمرہ کرو، حج کرو۔ حج اور عمرہ کیا ہے کہ آپ خواہ بادشاہ ہیں خواہ فقیر ہیں، آپ کا لباس قیمتی ہے یا عامیانہ ہے، سارے اپنا پہناوا اتار کر دو انسلی چادریں استعمال کرتے ہیں، ایک کمر سے باندھ لی، ایک اوپر اوڑھ لی، یعنی جس طرح آدمی کو کفن دیا جاتا ہے دو چادروں کا، وہ زندگی میں بندہ اپنی وہ صورت بناتا ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ محبت تجلیات ہے بیت اللہ شریف، اور حضور حق کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی ذاتی تجلیات برس رہی ہیں اور میں ان کے گرد پھر رہا ہوں، پھر وہاں نوافل ادا کرتا ہے، پھر صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر حج ہے تو پھر منا جاتا ہے، پھر منا سے عرفات جاتا ہے، اور واپسی پر مزدلفہ میں ٹھہرتا ہے، پھر صبح منا آتا ہے، اس کے بعد کنکر مارتا ہے، پھر قربانی کرتا ہے اور سر مڑا دیتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، کہ یہ حضور حق کو دل میں اتارنے کے لیے اور دل کو اس پر یقین کرنے کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے کہ آپ صرف دو انسلی چادریں لے کر اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر پکار کر کہتے ہیں اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت والملک، تمام خوبیاں، تمام نعمتیں اور ساری سلطنت صرف تیری ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پھر آگے حج اور عمرے کے مسائل ہیں جن میں ایک قربانی ہے۔ حج کرنے پر تو قربانی ضروری ہو جاتی ہے،
عمرہ چونکہ منا عرفات میں نہیں جاتے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب مائی صاحبہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے تو شیرخوارگی کی حالت میں تھے حضرت اسماعیل، اور بڑی عجیب صورتحال تھی کہ آپ کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ان کی والدہ کے سمیت وہاں چھوڑ آئیں جہاں کبھی بیت اللہ تھا۔ اس سے پہلے طوفان نوح میں بیت اللہ شریف ختم ہو گیا تھا، تو ایک ٹیکری سی تھی، اور بہت سے انبیاء جن کی اقوام ہلاک ہوئیں ہجرت کر کے وہیں آ جاتے، جھونپڑیاں بنا کر رہتے، وہیں ان کے وصال ہوئے، اور وہیں ہوا نے ریت اڑا اڑا کر ان کے مدفن بنا دیے۔ تو طوفان نوح علیہ السلام کے بعد بیت اللہ شریف تعمیر نہیں کیا گیا، تاکہ بڑھاپے میں آخری عمر میں اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ بڑھاپے کی اولاد تھی، اللہ کے اولی العزم رسول تھے، نور نبوت رخ انور پہ چمک رہا تھا، لیکن اللہ کے اپنے کام ہیں اور وہ خود اپنے کاموں کو صحیح سمجھتا ہے۔ انہیں رہنمائی کرنی تھی قیامت تک آنے والی نسل انسانی کی، تو اللہ کریم نے حکم دیا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑ آئے جہاں کبھی بیت اللہ تھا۔ اب بیت اللہ تو معدوم ہے، یا اللہ ہم کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا جبرائیل امین رہنمائی کریں گے اور آپ چل پڑیں۔ آپ اہلیہ کو، ننھے سے بچے کو لے کر نکل پڑے۔ واقعہ میں علماء لکھتے ہیں کہ جہاں کہیں سستانے کے لیے رکتے جبرائیل امین ٹھہر جاتے کہ جہاں آپ سستا لیں، تو آپ سمجھتے کہ شاید یہی وہ جگہ ہے منزل پہ آپ پہنچے، ورنہ ہر قدم انہیں اپنے گھر سے دور لیے جا رہا تھا۔ اس زمانے میں وہ علاقہ غالباً مصر کے زیر نگین تھا جہاں وہ قیام فرما تھے، اور کہاں بیت اللہ شریف تھا۔ تو جب پھر چل پڑتے، پھر ساتھ چل پڑتے، تو جبرائیل امین نے انہیں وہاں پہنچایا جہاں اب آب زمزم کا کنواں ہے۔ بیت اللہ شریف کا یہ سین نہیں تھا، یہ ایک درمیان میں گول سی ٹیکری بنی ہوئی تھی، اور مکہ مکرمہ کے جتنے بازار بنے ہوئے ہیں یہ سارے نالے آ کر اس ٹیکری میں جمع ہوتے، اور پھر اس سے ایک طرف کو پانی بہہ جاتا۔ تو درمیان میں بن گئی تھی بیت اللہ کی جگہ چھوٹی سی پہاڑی سی، اور ارد گرد نالا تھا، سارے نالے۔ اب بھی سارے شہر کا پانی وہیں بیت اللہ شریف کے نیچے جمع ہو کر اب زیر زمین انتظام ہو گیا ہے، پانی وہیں جمع ہوتا ہے اور پھر ایک بڑے نالے کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ یہ سعی جو حج میں کی جاتی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائی جاتی ہے، یہ بھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقبولیت کی یادگار ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں چھوڑ دیا، حکم ہوا کہ اب آپ چلے جائیں، تو وہی اللہ سے نبی وصول کرتا ہے، سنتا بھی وہی ہے، سمجھتا بھی وہی ہے۔ حضرت ہاجرہ صحابیہ تو تھیں، اہلیہ محترمہ بھی تھیں ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن نبی تو نہیں تھی۔ کوئی خاتون نبوت سے سرفراز نہیں کی گئی، کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی۔ اور بڑا سادہ سا مسئلہ ہے کہ یہی مسئلہ نیچے امامت تک آتا ہے۔ یہ جو آج عورتوں کو امامت کا شوق آ گیا ہے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر عورتوں کو امامت کرنا ہوتی تو کوئی خاتون بھی نبی ہوتی۔ یہ اللہ کریم نے اپنی اپنی ذمہ داریاں بانٹی ہیں، جس کے جو ذمے ہے وہی اس کے لیے صحیح اور درست ہے، اس کے خلاف کرنا حدود الہی سے تجاوز ہے۔ تو جو دانہ پانی، کچھ کھجوریں، کچھ پانی کی چھاگل، جو مشکیزہ
حضرت نے انہیں دیا اور آپ واپس جانے کے لیے گھوڑے پہ سوار ہونے لگے تو مائی صاحبہ نے دامن پکڑ لیا، فرمایا اس ویرانے میں اور بے آب و گیا صحرا میں اور ان سیاہ پہاڑوں اور چٹانوں میں آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، اور ہمارا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم یہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں اللہ کافی ہے، وہی ہماری حفاظت فرمائے گا، پھر آپ تشریف لے جائیں۔ آپ وہاں سے تو بڑی حوصلہ مندی سے چل پڑے، اور جب وہ جگہ اوجھل ہوئی اور نالے کا موڑ مڑے تو رک گئے اور دعا فرمائی، رب انی ترکت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں اپنے معصوم بچے اور بیوی کو ایک بے آباد اور ویران جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تو اس جگہ کو ایسا شرف عطا فرما کہ یہاں دنیا بھر کی مخلوق جمع ہو، تیرے بندے یہاں حاضر ہوں، یہاں شہر بنے، آبادیاں ہوں، اور انہیں وافر رزق عطا فرما اور انہیں دنیا کی ہر نعمت عطا فرما۔ آپ تشریف لے گئے، پانی نے 2 دن گزارا کیا ہوگا، 3 دن کیا ہوگا، ختم ہو گیا، پیاس لگنے لگی، حتیٰ کہ مائی صاحبہ کا دودھ تک خشک ہو گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو پلانے کے لیے دودھ تک خشک ہو گیا، تو آپ پریشان ہو گئیں، انہیں زمین پہ لٹایا، چھوٹا سا وہاں پودا تھا، اس ٹہنی کے سائے کے نیچے لٹایا، اور خود پہاڑیاں دونوں صفا اور مروہ سامنے تھیں، اور یہ نسبتاً کم بلند تھیں، دوسرے پہاڑ بہت بلند تھے، تو آپ کوہ صفا پہ چڑھیں کہ پہاڑی پہ چڑھ کر دیکھیں کہیں کوئی پرندہ اڑتا نظر آئے، کہیں کوئی جانور دکھائی دے، کوئی انسان نظر آئے تو پتہ چلے کہیں کوئی پانی کے نشان ہیں۔ پھر پہاڑی سے نیچے اتریں تو اب تو تقریباً برابر ہو گیا، اور تھوڑی چھوٹے نشان پہاڑیوں کے ہیں، تو تب بہت گہرائی تھی، تو جب تک تو اسماعیل علیہ السلام سامنے تھے تب تک تو آرام سے چلتی آئیں، اب نیچے گہرائی میں اتری تو بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو آپ نے دوڑ لگائی اور وہاں جا کر رکیں جہاں سے پھر اسماعیل علیہ السلام نظر آتے تھے۔ اسی طرح وہاں اس پہاڑی پر بھی کچھ نظر نہ آیا تو پھر واپس آئیں، پھر جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہوئے تو آپ نے دوڑ لگائی اگلی پہاڑی تک۔ تو 7ویں مرتبہ جب وہ مروہ پہ چڑھی، 7 آنا جانا ہو گیا، تو دیکھا تو جہاں اسماعیل علیہ السلام پاؤں رگڑ رہے تھے وہاں سے چشمہ بول رہا ہے۔ آپ تشریف لے گئیں، میٹھے پانی کا چشمہ تھا، اور چونکہ صحرا تھا پانی ملتا نہیں تھا، آپ نے اس گرد ریت کی دیوار بنانا شروع کر دی کہ ضائع نہ ہو جائے، بہہ نہ جائے، پھر اسے حکم نے فرمایا زمزم رک جا، ٹھہر جا۔ وہ چاہے زمزم اب تک جاری و ساری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مائی صاحبہ اسے زمزم نہ کہتی، رکنے کا حکم نہ دیتی، تو ہمیشہ ساری زندگی یہ چشمہ یہاں سے بہہ کر کسی دریا میں جاتا، اور جب تک دنیا قائم ہے تب تک یہ چشمہ چلتا اور بہتا رہتا۔ اللہ کریم کو وہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس کے بعد جو بھی بیت اللہ شریف گیا، اللہ نے حج کے ساتھ سعی کو رکن بنا دیا، حج کا طواف کے بعد سعی لازمی قرار پائی، اور اسی طرح دوڑنا آج بھی ضروری ہے کہ جہاں تک مائی صاحبہ چل کر اتری تھی وہاں تک چل کر آئے، اور جہاں وہ دوڑی تھی وہاں دوڑے۔ وہاں بھی اب نشان لگا دیے گئے ہیں، سبز بتیاں ہوتی ہیں، ٹیوبیں سبز لگی ہوئی، اس سے دوسری تک حاجی دوڑ کر جاتے ہیں ہر چکر میں، اور باقی وہ طے کرتے ہیں چل کر۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں جب پانی تھا تو صحرا میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پانی ہوتا ہے سب سے پہلے پرندے دیکھتے ہیں، وہ ادھر آتے ہیں، پھر جانوروں کو، پھر انسانوں کو بھی، قافلوں کو بھی پتہ چلتا ہے یہاں پرندے اڑ رہے ہیں، یہاں پانی ہوگا۔ تو بنی جرم کا ایک قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا، پھر انہوں نے آ کر وہاں آپ کی اجازت سے اپنا ڈیرا لگایا، تو آہستہ آہستہ گھر بننے لگے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے کبھی کبھی اور واپس چلے جاتے۔
کہا کہ آپ کو حکم ہوا، آپ نے ایک خواب دیکھا، خواب یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اور تشریف لے آئے اسماعیل علیہ السلام کو۔ ارے قرآن حکیم بتاتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب وہ آپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، بچہ جب انگلی پکڑ کر چلتا پھرتا ہے، دوڑتا بھاگتا ہے، تو حکم ہو گیا کہ انہیں اللہ کی راہ میں، آپ نے دیکھا خواب میں کہ اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ آپ تشریف لائے، مائی صاحبہ سے فرمایا کہ انہیں خوب نہلائیں دھلائیں اور اچھے کپڑے جو گھر میں میسر ہیں اچھے سے کپڑے پہنا کر تیار کریں۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ وحی کو جاننا اور سمجھنا نبی کا منصب ہے۔ مائی صاحبہ کی عظمت تو دیکھیں کہ جہاں آپ نے دوڑیں لگائیں وہاں ساری دنیا دوڑی، حتیٰ کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کا اتباع کیا اور آپ نے بھی وہاں دوڑ لگائی۔ لیکن مائی صاحبہ نبی نہیں تھی، ان سے بات میں شراکت نہیں کی، انہیں بتایا نہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے ساتھ لے کے چلے، ارادہ تو تھا اب کہ میں اپنے خواب کی تکمیل کروں۔ تو راستے میں جہاں آج بھی حاجی شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں، وہاں 3 جگہ شیطان نے روکنے کی کوشش کی کہ آپ بزرگوار ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ کیا غضب کرنے جا رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر دیا جائے۔ تو آپ نے اسے کنکر مارے، بھاگ گیا۔ دوسری جگہ پھر روکنے کی کوشش کی، تیسری جگہ پھر۔ تو آج بھی حاجی جب مینا میں واپس آتے ہیں عرفات سے تو وہاں نشان بنے ہوئے ہیں اور اس سنت کی پیروی بھی کرتے ہیں، کنکر مزدلفہ سے اٹھا کے لاتے ہیں اور انہیں 7 کنکر روزانہ مارتے ہیں۔ تو آپ وہاں لے گئے جہاں آپ قربان گاہ مینا میں بنی ہوئی ہے، وہاں جا کر بیٹے سے بات کی، انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے ذبح کر دیا ہے، یہ دیکھا تھا میں ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام اگرچہ ننھے بچے تھے لیکن تھے تو اللہ کے رسول، اور رسالت وحی ہوتی ہے، اور ارواح جب تخلیق ہوئے تو رسالت تو اس وقت، نبوت و رسالت تو وہاں بانٹ دی گئی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارواح سے جب وعدہ لیا تو اس وقت کی بات ہے کہ اس اخذ اللہ میثاق النبیین، انبیاء کی ارواح سے بھی الگ۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی وہاں عالم خلق میں جب ارواح خلق وہاں نبی تھے۔ تو آپ اللہ کے اولی العزم رسول تھے۔ جب انہوں نے بات ارشاد فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے جواباً عرض کیا یا ابت افعل، ابا جی آپ ایسا کریں، اس لیے کہ نبی کا خواب نہیں ہوتا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور نبی اور رسول کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ آپ کو حکم دیا گیا ہے افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کی تکمیل کریں۔ اور رہی بات میری، میں کم عمر ہوں، ننھا ہوں، میں شور کروں گا چلاؤں گا نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ جس طرح آپ نے اپنے آپ کو ذبح کرتے دیکھا ہے اسی طرح مجھے ذبح ہوتے بھی دیکھے۔ آپ کو ذبح کرنے کا حکم ہے تو مجھے ذبح ہو جانے کا حکم ہے، آپ بھی اس کی تکمیل فرمائیے اور میں بھی اپنے جو میری ذمہ داری ہے اس کی تکمیل کروں گا انشاءاللہ، اور آپ مجھے صابر پائیں گے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھیں عجیب معاملہ ہے، کسی بندے کو بھی بتا دو کہ آپ بیٹے کو اس طرح لٹائیں اور اس کی گردن پہ چھری رکھیں تو اسے ذبح نہیں کریں گے، ذبح کو اور جانور کر دیں گے، تو یہ کام تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ علوم
الہی کی کوئی حد نہیں ہے، انبیاء کو جو علوم دیے جاتے ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، لیکن وہ ایسا قادر ہے کہ جو چاہے وہ دیتا ہے، جو نہ چاہے اس کی بھنک نہیں پڑنے دیتا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام ہے کہ ایک وقت میں انہوں نے دعا کی تو فرمایا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے زمینوں اور آسمانوں کی ساری بادشاہی کھول کر رکھ دی ابراہیم کے علیہ السلام کے سامنے۔ اب کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس میں آپ نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا جانا۔ لیکن دوسرے وقت میں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا اور تکمیل ارشاد تک آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ ذبح ہوں گے یا بچ جائیں گے، آپ نے اپنی طرف سے ذبح کر دیے، لیکن اللہ کو بچانا مقصود تھا، اور یہ راز نہ بتایا جب تک اس پر عمل نہیں ہوا۔ تو علوم الہی کی کوئی حد نہیں ہے، اور اپنے بندوں کو بھی بے پناہ علوم عطا فرماتا ہے، دنیا داروں کو دنیا کے بے پناہ علوم عطا فرمائے، اہل اللہ کو دین کے اور آخرت کے بے پناہ علوم عطا فرماتا ہے، اور سب علوم کا خزانہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات ہے، لیکن جو چیز نہ بتانا چاہیے اس کی اپنی مرضی۔ آپ نے اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی کہ ذبح کرتے وقت بیٹے کو دیکھ کر کہیں شفقت پدری ہاتھ نہ لرزا دے، بیٹے کی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی کہ کہیں بے بسی سے میرے طرف نہ دیکھے، اور لٹایا بسم اللہ اللہ اکبر، بہت تیز چھری کر کے رکھی تھی کہ تکلیف نہ ہو، ذبح کر دی اور ذبح ہو گئے، خون کے فوارے پھوٹے۔ اب یہ اللہ کی حکمت کہ اللہ کریم نے جب حضرت نے چھری رکھی تو جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جنت سے دمبا لے جا کر چھری کے نیچے رکھ دو اور اسماعیل کو کھڑا کر دو۔ اب انہیں اتنا نہیں پتا چلا کہ جبرائیل امین نے وہاں دمبے کی گردن رکھ دی اور اسماعیل علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ جب آپ نے چھری چلائی، خون کے فوارے بہے، جسم تڑپا ٹھنڈا ہو گیا، تو آپ نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام تو کھڑے ہیں اور ایک دمبا کٹا پڑا ہے۔ تو آپ پریشان ہو گئے کہ جو مجھے حکم تھا اس کی تعمیل نہ ہو سکی، پھر کہ وہی الہی آئی قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دیکھا، اب یہ ہماری مرضی۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں تو ہم نے نور محمد الرسول اللہ رکھا ہوا ہے، ان کی نسل سے تو میرا حبیب پیدا ہوگا، انہیں ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، آپ کی بلندی درجات مقصود تھی، آپ نے اسماعیل ذبح کر دیا، اب یہ میری مرضی کہ میں نے اس کی جگہ ایک دمبا کٹوا دیا، تو یہ میری مرضی، آپ نے جو حکم دیا تھا اس کی تکمیل کر دی۔ تب سے یہ قربانی کی سنت آ رہی ہے۔ آج ہم جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو ہم ذبح تو ایک بکرا، ایک دمبا یا گائے بیل یا بھینس یا کوئی جانور، اونٹ یا کوئی جانور کرتے ہیں، لیکن رحمت الہی کے وہ انوارات متوجہ ہوتے ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وقت ذبح اسماعیل متوجہ ہوئے تھے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ نعمت عام کر دی اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اتباع کا حکم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمت امت پہ عام کر دی۔ ہمیں بطفیل محمد الرسول اللہ نصیب ہوئی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اگر حضور قربانی نہ فرماتے تو ہمارے دین کا حصہ نہ بنتے، کیونکہ ہمیں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں تو باتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس سنت ابراہیمی کا احیا کر کے پوری امت پر یہ احسان کر دیا کہ مال و دولت، زر و جواہر، حکومت و سلطنت سے خون جگر زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور پھر عام بیٹا نہ ہو، بیٹا اولی العزم رسول ہو، اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا ہو جس کی پیشانی نور محمدی سے منور ہو،
ایسے بیٹے کو انتہائی بچپن میں جب وہ توتلی باتیں کرتا ہے اور لڑکھڑاتا چلتا ہے، ذبح کرنے کا حکم مل جائے، اور اللہ کا اولی العزم رسول ابراہیم علیہ السلام اطاعت الہی بجا لانے کے لیے چھری لے کے تیار ہو جائے اور اسماعیل علیہ السلام گردن کٹانے کو تیار ہو جائے، تو کس طرح کی رحمت الہی ادھر متوجہ ہوئی ہوگی، کیفیت کیا ہوگی۔ آج اگر ہمیں بطفیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم بھی ایک جانور اللہ کی راہ میں کاٹے اور ان رحمتوں کا، ان عنایات کا اور اللہ کی اس بخشش کا مزہ لیں، اور وہ کیفیات ہم پر بھی وارد ہوں اور وہ بخشش ہم پر بھی وارد ہو، تو یہ قربانی کی حقیقت ہے۔ اور یہاں سے قربانی شروع ہوئی۔ جو حج کا تو لازمی حصہ بن گئی کہ حج کرے تو قربانی ضرور کرے، اور عامت الناس کے لیے روئے زمین پر اللہ نے یہ دروازہ کھول دیا کہ جو مسلمان جہاں ہے وہ اس دن قربانی کرے تو اللہ کریم اسے وہی برکات عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہم خانہ پوری کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی قربانی کی جائے، اپنی حیثیت کے مطابق ہے، کوئی 1 کرے، 5 کرے، 10 کرے، 100 کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 100 اونٹ قربان کیا تھا، یعنی 100 قربانی بھی حضور نے دی تھی اور 100 قربانی اونٹ کی دی تھی، اور 63 اونٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نیزے سے گرائے تھے۔ اونٹ کو 2 طرح سے ذبح کیا جاتا ہے، ایک تو گردن کاٹ کر، اور ایک اس جگہ تکبیر پڑھ کے نیزہ مارا جاتا ہے جس سے وہ جلدی گر جاتا ہے، پھر بعد میں گردن بھی تکبیر پڑھ کر کاٹ دیتے ہیں 2-3 جگہ سے کہ گردن لمبی ہوتی ہے اور خون جم نہ جائے۔ تو 63 اونٹوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نیزے مارے تھے اور باقی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سپرد کر دیے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی اگر 100 اونٹ کی قربانی بھی کرے تو یہ بھی سعادت ہے، کرے، یعنی صاحب حیثیت جو ہے، جس کے پاس دولت ہے، جو پیسہ ہے، کر سکتا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ عہد جدید کا کہ جانور ذبح نہ کیے جائے، پیسے دے دیے جائیں، بھئی پیسے کسی غریب کو دو، مستحق کو دو، صدقہ دینے کا ثواب ہوگا، قربانی ادا نہیں ہوگی جب تک آپ جانور اللہ کی راہ میں نہیں کاٹیں۔ ہاں، جانور کا گوشت بے شک پھر مساکین کو دے دو اور وہ حق ادا ہو جائے گا۔ تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ اسی طرح کیا جائے، اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اگر آدمی خود ذبح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو خود ذبح کرے تو بہت بڑی سعادت ہے، اور خود سے نہیں ہو سکتی کسی سے کرا لے، لیکن جانور ذبح کر کے قربانی ادا ہوتی ہے۔ اب اس کے مسائل تو عام ہیں، سارے اخباروں میں بھی آئے ہیں کہ جانور کیسا ہونا چاہیے اور ذبح کیسے کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ عید، قربانی کی عید 3 دن کی ہوتی ہے، پہلے دن ذبح ہو سکتا ہے، دوسرے دن ذبح ہو سکتا ہے، تیسرے دن دوپہر سے پہلے تک، زوال آفتاب تک تیسرے دن بھی ذبح ہو سکتا ہے۔ آگے آیت کریمہ کی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے، وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔
اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔